عورتوں کو پروردگار عالم نے اس روئے زمین کے اوپر بھیجا اور بہت ہی اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ عورتیں بیٹی بن کر کے اس روئے زمین کے اوپر آتی ہے اور جنت بن کر کے اس روئے زمین سے رخصت ہو جاتی ہے۔ کتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو دیا ہے، لیکن یہ عورتیں آج اور اس پرفتن ماحول کے اندر بہت زیادہ ہی پریشان ہیں، بہت زیادہ۔ جدھر دیکھو کبھی عورتیں رو رہی ہے، کبھی ان کا شوہر رو رہا ہے، اور اس طرح پریشان ہے، گھر کے اندر سکون کا ماحول نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ گھر نہیں ایک بازار بن گیا ہے۔ میرے دوستو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ جو عورت اپنا گھر بسا نہیں پا رہی ہے، اس کے بہت سارے ٹرننگ پوائنٹ ہیں۔ ان تمام پوائنٹ کو اگر ہم بیان کریں تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا۔ ایک دو تین باتیں عرض کر رہا ہوں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تمام عورتیں اسے سننے کی کوشش کریں اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ان کا گھر بسے گا اور گھر ایک جنت کا نمونہ بنے گا۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو جو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ کسی اور مذاہب نے نہیں دیا ہے۔ تاریخ آپ دیکھنے کی کوشش کریں اور مطالعہ کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پھول کا گلدستہ بنا کر کے عورتوں کو اس روئی زمین کے اوپر بھیجا، اور لیکن وہ عورتیں اپنا گھر بسا نہیں پا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹرننگ پوائنٹ 3 ہیں۔ اگر کسی عورت کے اندر جھوٹ بولنے کی صفت آ جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کے اندر کینہ پرور ہو، عورت کینہ اس کے دلوں کے اندر آ جائے۔ نمبر 3، کسی عورت کے اندر حیا ختم ہو جائے۔ یہ 3 ٹرننگ پوائنٹ ہے جو عورت اپنے بسے بسائے گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے اپنے شوہر سے اور کسی اور سے جس سے ہمارا 1-2 گھنٹے کا تعلق ہو، جھوٹ بول کر کے آپ نکل سکتی ہیں، لیکن شوہر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے حلال کیا ہے، اس کے ساتھ مجھے پوری زندگی اور موت کے آخری شام تک رہنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جھوٹ بول رہی ہیں تو آپ اپنے گھر کو نہیں بسا سکتی ہیں۔ آپ کا بسا بسایا گھر برباد ہو جائے گا۔ صرف یہی نہیں کہ آپ کا گھر برباد ہوگا، بلکہ آپ کی دنیا کے برباد ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس وجہ سے یہ 3 بڑی غلطیاں جو ہم اپنے شوہروں سے بولتے ہیں، جب بھی بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے پتی سے۔ اس روئی زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر عورت کے لیے کوئی قلعہ ہے جہاں پہ وہ محفوظ رہ سکے، وہ 2 ہی ہیں۔ ایک تو ان کا والد ہے، والد کے بعد اگر کوئی دوسرا ہے وہ ان کا شوہر ہے، ان کا خاوند ہے۔ اس وجہ سے میری بہنوں، اپنے شوہر کے ساتھ کبھی بھی جھوٹ بولنے کی کوشش نہ کریں، اور کبھی بھی اپنے پتی کو، اپنے شوہر کو، اپنے خاوند کو غلط استعمال نہ کریں، تو آپ کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اور اپنے دلوں کے اندر شوہر ہی کیا، دنیا کے کسی اور انسان کے خلاف بھی کینہ نہیں رکھنی چاہیے۔ جائے کہ ہم اپنے شوہر کے خلاف اپنے دلوں کے اندر کینہ رکھیں، اس سے آپ کا گھر برباد ہو جائے گا، بسا بسایا گھر برباد ہوگا، اور یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض حالات میں بعض مرتبہ طلاق دینا بھی واجب ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ الگ مسئلہ ہے وہ، لیکن اپنے گھر کو برباد ہونے سے بچانے کی کوشش کریں آپ۔
اپنے عقل مندی سے، اپنی معصومیت سے اپنے شوہر کی دلوں کے اندر جگہ بنائیں۔ اگر اپنی معصومیت سے اور اپنی عقل مندی سے اپنے شوہر کی دلوں کے اندر جگہ بنائیں گے، ان کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں گے، تو وہ شوہر اپنی آنکھوں کا تارا بنا کر کے آپ کو رکھے گا۔ آپ کی آنکھوں کے کٹ پتلی بن جائیں گے آپ کے پتی، جیسا آپ کہیں گے ویسے ہی سنیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے دلوں کے اندر اپنے شوہر کے خلاف نہ عظمت ہے نہ محبت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جس طرح سے آپ اپنے دلوں کے اندر اپنے شوہر کے بارے میں سوچیں گے، ویسا ہی وہ شخص بھی جو آپ کا پتی ہے، آپ کا خاوند ہے، آپ کے بارے میں ویسا ہی سوچ رکھے گا۔ اگر آپ نیک بن جاتے ہیں، آپ کی زندگی میں تقوی آ جائے، اور جیسے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حیا، وہ حیا آپ کے اندر آ جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پردہ اور چادر وہ آپ کے اندر آ جائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تقوی وہ آپ کی زندگی میں آ جائے، تو آپ کے دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ اس کا اثر آپ کے شوہر کے دلوں کے اندر پڑے گا۔ اگر آپ کا شوہر راہ راست سے بھٹک گیا ہے، غلط دوستوں کی وجہ سے یا غلط سمے کی وجہ سے یا کچھ اور حالات کی وجہ سے، آپ اپنی معصومیت اور اپنی عقل مندی سے اپنے شوہر کو اپنے دلوں کے اندر بسا سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بھی ان کے دلوں میں بسا سکتے ہیں۔ اس وجہ سے میری بہنوں، کبھی بھی اپنے گھر کو اجڑنے نہ دیں، بلکہ اس کو بسانے کی کوشش کریں، اور دونوں میاں بیوی اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، کسی تیسرے کو اس کے اپنے درمیان آنے نہ دیں۔ کبھی بھی میاں بیوی کے درمیان جو بھی جھگڑا ہوا ہے، ہمارے پاس ایسے بہت سارے کیس آتے ہیں، کبھی طلاق کا، کبھی خلا کا، کبھی اور مسئلے۔ آخر یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان کوئی تیسرا آدمی آ جاتا ہے، یا دنیا کے کوئی اور چیز اس کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور نفرت پلتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے کہا کہ ہم دوسرے کے دلوں کو کیسے جانچیں گے؟ اپنے وزیر سے کہہ رہا ہے وہ۔ وزیر نے کہا کہ یہ آسان سا مسئلہ ہے، آپ اپنے سروں کی تاج کو اتار دیں، معمولی لباس پہنیں اور میرے ساتھ چلیں۔ جس طرح سے آپ اپنی سوچ دوسروں کے بارے میں رکھیں گے، وہ انسان بھی آپ کے بارے میں ویسا ہی سوچ رکھے گا۔ چنانچہ بادشاہ اپنے تاج کو اتارا، اپنا لباس کو اتارا، اور غریبانہ لباس پہن کر کے، عام لباس پہن کر کے وزیر کے ساتھ گشت لگا رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک آدمی سامنے ملا، وزیر بادشاہ سے پوچھ رہا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ انسان جو بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ بادشاہ نے کہا بہت بڑا بیوقوف نظر آ رہا ہے، اور جاہل بھی نظر آ رہا ہے، نہ بیٹھنے کی ادب ہے اور نہ کوئی اور چیز اس کے اندر ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اب چلیں، اب ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ جب ان کے پاس پہنچے تو ان سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، اور ہمارے اوپر جو بادشاہ ہے وہ کیسا ہے تمہاری نظروں کے اندر؟ انہوں نے بادشاہ کے سامنے ہی کہا سب سے بڑا بیوقوف بادشاہ ہے، نہ ان کے اندر علم ہے اور نہ حکومت چلانے کی کوئی چیز اس کے اندر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل گدھا ہے، گدھا۔ بادشاہ کے سامنے ہی کہہ رہا ہے وہ۔ وہاں سے ہٹے، وزیر نے بادشاہ سے کہا دیکھ لیے آپ کی سوچ بھی اس انسان کے متعلق ویسا ہی تھا، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ دل سے راستہ تلاش کرتا ہے، راستہ ملتا ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں جس طرح اپنے دلوں کے اندر رکھیں گے، ویسا ہی سامنے والا بھی میرے بارے میں ویسا ہی سوچ رکھے گا۔ آگے چلے، ایک اور آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے، بادشاہ سے پوچھا وہ کیسا انسان ہے؟ کہا کہ بہت بڑا پڑھا لکھا انسان معلوم ہو رہا ہے۔
اور ادب و تہذیب اس کے اندر بھی ہے، عاجزی و انکساری بھی ہے۔ اور جب اس کے پاس وزیر لے کر کے گیا اور پوچھ رہا ہے ان سے کہ بتاؤ کیا حال ہے، بادشاہ کیسے ہیں؟ کہا کہ بہت اچھا بادشاہ ہے، اللہ کرے کہ بہت دیر تک ان کا سایہ رہے، کس طرح حکومت کو چلا رہے ہیں اچھے انداز میں، اور رعایا کی بھی خیال رکھ رہے ہیں۔ جب وہاں سے نکلے وزیر نے بادشاہ سے کہا آپ دیکھ لیجئے، اس کے بارے میں آپ جس طرح سوچ رکھے ان کی سوچ بھی ویسے ہی ہے۔ عورت اپنے شوہر کے متعلق جس طرح سوچ رکھیں گے، پروردگار عالم ان کے شوہر کو، ان کے خاوند کو ویسے ہی بنا دیں گے۔ وہ اس وجہ سے اپنی عقل مندی سے، اپنی ہوشیاری سے، چالاکی سے نہیں، چالاکی کے معنی آتے ہیں دھوکہ دینا، اور اکثر عورتیں اپنے پتی کو، اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی ہیں۔ اس وجہ سے دھوکہ نہیں دیں، بلکہ معصومیت سے ان کے دل کے اوپر قبضہ کریں اور ان کو راہ راست کے اوپر لانے کی کوشش کریں، تو آپ کا گھر ایک نمونہ بنے گا، جنت کا گہوارہ بنے گا، اور سکون و اطمینان بھی رہے گا، اور آپ کی بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی، ورنہ آپ کا گھر کا چین اور سکون سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میری بہنوں، میں آپ سے ادباً گزارش کر رہا ہوں، کبھی بھی اپنے شوہر کے متعلق، علامہ رومی رحمت اللہ علیہ سے ایک عورت آ کر کے پوچھ رہی ہے کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں، تو حضرت نے برجستہ فرمایا کہ تمہاری پریشانی کی وجہ بے ادبی ہے، تمہاری پریشانی کی وجہ ناشکری ہے، تم عورتوں اپنے شوہر کے ساتھ بے ادبی کرتے ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتے ہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے اوپر جہنم میں عورتوں کی تعداد دیکھیں سب سے زیادہ ہے، اور فرمایا کہ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی ناقدری کرتی ہے، اللہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، جس کی وجہ سے جہنم میں اس کی تعداد زیادہ ہے۔ اس وجہ سے میری بہنوں، کبھی بھی آپ ایسا ہرگز نہ کریں، اپنے بسے بسائے گھر کو برباد کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ آپ اپنے گھر کو جنت کا ایک نمونہ بنائیں، اور اپنے شوہر کو عقل مندی سے، ہوشیاری سے اور اپنی معصومیت سے ان کی دلوں کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کریں، اور اصول یاد رکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عورت اونٹنی کے اوپر سوار ہے اور پتی ان کا نیچے ہے، نیچے سے پتی نے اشارہ کیا کہ تم نیچے آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، اور وہ عورت نیچے آتی ہے، اپنے پتی کی ضرورت کو پوری کرتی ہے اور پھر اوپر چلی جاتی ہے۔ یہ ایک اصول دیا، گرامر دیا، اور آج پتی پتنی دونوں ایک ہی بستر کے اوپر ہیں، لیکن نہ بات چیت ہے، نہ کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تین عورتیں اپنے گھر کو کبھی بھی نہیں بسائے گی، جو اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہے، جو کینہ اپنے دلوں کے اندر رکھتی ہے، جو اپنے شوہر کی ناقدری کرتی ہے، ایسی عورتیں کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا پائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہانی سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔